جو پی ٹی آئی نے 8 فروری کے الیکشنز کے بعد جس طرح بطور ایک سیاسی جماعت کے رول ادا کیا ہے، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے یہ جو موجودہ ضمنی الیکشنز کے نتائج ہیں اس میں. اور جو دوسرا ہے یہ جو پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے خاص طور پہ پنجاب میں، اس کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے یہ دو فیکٹرز ہیں. اب پہلا جو ہے پی ٹی آئی کا جو کردار ہے 8 فروری کے الیکشنز کے بعد، تو سب یہ امید کر رہے تھے کہ جس طرح اس کو اتنی زیادہ سیٹیں مل گئی تھی 8 فروری کے الیکشنز کے بعد، تو یہ ایک کنسٹرکٹیو جو ہے وہ سیاست کرے گی، پارلیمنٹ کے اندر ایک تعمیری کردار ادا کرے گی، ایشوز لوگوں کے اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایسی اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی کہ جو لوگوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. لیکن پی ٹی آئی آپ نے دیکھا ہے کہ حلف اٹھانے کے بعد سے ہی انہوں نے نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر بلکہ پارلیمنٹ کے باہر بھی ہمیشہ تصادم کی سیاست کو ہی جو پریورٹی دی ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے دوسری پارٹی کو اس میں پریفر کیا ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے فیڈرل گورنمنٹ کا تو اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں نظر آیا، لیکن پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز، انہوں نے وہ کافی متحرک نظر آئی باقی جو صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں ان کی نسبت. تو ایک فیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہے. تو یہ دو فیکٹر کے ساتھ ساتھ جو ایک تیسرا فیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر کیوں نہیں نکلا، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹ دینے یا نہ دینے سے، کیونکہ اب تو حکومتیں قائم ہو چکی ہیں صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی، ان کے ووٹ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا چارجڈ ان کا جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ بھی نہیں تھا. پھر پی ٹی آئی کی طرف سے یا جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کی طرف سے کوئی ایکٹیولی وہ اس طرح کی سیاسی جو ایک تحریک تھی یا مہم تھی ان ضمنی الیکشنز کے حوالے سے، وہ بھی نہیں ہمیں دیکھنے کی ملی. جبکہ اس کے اگینسٹ مسلم لیگ نون کے جتنے بھی صوبائی وزراء ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایم پی ایس کا، انہوں نے باقاعدہ ٹیمیں بنائی ہوئی تھی، ہر حلقے میں گلی میں ڈور ٹو ڈور جا کے انہوں نے کیمپین بھی کیا، انہوں نے اس کو سیریسلی لیا ہے. شاید یہ کہ جو ایک 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے ایک تاثر بن چکا تھا، جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے، تو اس کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے محنت دکھائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نتائج ہیں اسی کا نتیجہ ہے. اور پنجاب کے الیکشنز کا تو یہ ہے. جبکہ میرے لیے جو سب سے زیادہ ایک ان ایکسپیکٹڈ ہے وہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس ہے الیکشنز میں کے پی کے میں، چاہے وہ 1 یا 2 جو حلقے ہی ہوں باجوڑ کے. لیکن جو پی ٹی آئی کی اپنی ہی حکومت میں اور جو پی ٹی آئی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے خیبر پختونخوا، وہاں پہ یہ سیٹ ہار جانا، 2 سیٹیں ہار جانا، میرے لیے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے. اچھا، آپ نے بہت سارے فیکٹرز بتائے، کیا سمجھتے ہیں سب ایکولی امپورٹنٹ ہیں یا اس میں سے کچھ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے کوئی ایک؟ علینا، میں سمجھتا ہوں یہ جو پی ٹی آئی کی جو طرز سیاست ہے اس کو میں سب سے زیادہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہوں کہ یہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ جس طرح ان کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا، یہ ایک تعمیری سیاست کرتے، پارلیمنٹ کے اندر مثبت جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے، تو وہ زیادہ ان کے لیے وہ شاید لوگوں میں وہ ہوتا، لوگ زیادہ بڑھ چڑھ کر باہر نکلتے.